شہادت علی المرتضیٰ ہے، اور ذکر آج ہم نے کرنا ہے حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ حضرت مولا علی کا، جن کے بارے میں ایک شاعر نے لکھا: دلداد خلاق علا مولا علی ہے، رفتہ محبوب خدا مولا علی ہے۔ گر دیدہ بینا ہے تو تسلیم کرو گے، انوار الہی کی ضیا مولا علی ہے۔ کس شان و کرامت کا امی فقر ہے اس کا، ہر حال میں راضی برضا مولا علی ہے۔ حسنین کا بابا ہے تو زہرا کا ہے شوہر، داماد رسول دو سرا مولا علی ہے۔ شان نعم و خیر و سخا کا ہے وہ مظہر، کان کرم و لطف و عطا مولا علی ہے۔ من کنتو کے ارشاد کا حامل بھی وہی ہے، سرتاج گروہ نجبا مولا علی ہے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم بے شمار خوبیوں کو اپنے دامن میں رکھتے ہیں۔ ان کے فضائل اور ان کے مناقب انسان بیان کرتا رہے تو اس کی ایک فصل بھی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں اور شانیں آپ کو عطا فرمائی۔ امیر المومنین، امام المتقین، سید الصادقین، سیدنا شیر خدا مولا المسلمین حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا نام علی ہے، بیٹے ہیں جناب ابو طالب کے، اور آپ کی کنیت ابو الحسن بھی ہے اور ابو تراب بھی ہے۔ آپ کا مشہور لقب مرتضیٰ ہے اور حیدر ہے، اور آپ کو حیدر کرار بھی کہتے ہیں۔ ایسا شیر جو پلٹ پلٹ کے حملہ کرتا ہے۔ آپ کو ابو تراب اس لیے کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو پتہ چلا حضرت فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ کوئی معاملہ ہوا تو حضرت علی گھر سے باہر چلے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ڈھونڈتے ہوئے جب آئے تو دیکھا مسجد نبوی کے کچے فرش پر حضرت علی لیٹے ہوئے ہیں۔ سرکار نے ان کو محبت سے اٹھایا اور مٹی ان کے کپڑے پہ لگ چکی تھی تو سرکار نے فرمایا یا ابا تراب، مٹی کو صاف کیا۔ اے مٹی والے، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو ابو تراب کہا، ان کو اتنا پسند آیا، وہ پہلے ابو الحسن لکھواتے تھے، پھر اپنا نام ابو تراب انہوں نے پسند کر لیا، مٹی والا، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ آپ کی والدہ ماجدہ حضرت فاطمہ بنت اسد بن ہاشم بن عبد مناف ہیں، اور ہاشمی خاتون ہیں۔ جس طرح اس خاندان کا خوبصورت تصور ہمیں تاریخ میں جھلکتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اسی طرح حضرت فاطمہ بنت اسد یہ وہ ہستی ہیں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ تو چھوٹی عمر میں تھے، آپ فوت ہو گئیں۔ ممتا کا پیار آپ کو ملا ہے تو حضرت مولا علی کی والدہ فاطمہ بنت اسد سے ملا ہے۔ اس لیے اپنی چچی کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی محبت فرماتے، اور یہاں تک کہ جب ان کا وصال ہوا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی لحد میں لیٹ گئے اور دعائیں کی اللہ کی بارگاہ میں۔ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم 13 رجب کو جمعے کے دن خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی اعتبار سے آپ کی نسبت ہے۔
حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، آپ کا ایک ہاتھ نبی کے چاروں یاروں میں بھی ہے اور دوسرا ہاتھ پنج تن پاک میں بھی ہے۔ اس اعتبار سے قرآن کی آیت السابقون اولون میں آپ شامل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب پہلے اسلام میں آگے بڑھ کر اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کرنے والوں کا ذکر کیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ جو سب سے پہلے اسلام میں سبقت لے جانے والے ہیں، ان میں خاص طور پر حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا خصوصی کردار ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب بیعت رضوان ہوئی حدیبیہ کے موقع پر، اس بیعت رضوان میں بھی حضرت شیر خدا شامل ہیں۔ جب بدر میں کفر اور اسلام کے خلاف پہلی جنگ ہوئی، اس میں بھی جس ہستی نے آگے بڑھ کر اپنے بہادری کے خوبصورت جوہر دکھائے اور تاریخ رقم کی، ان کا نام بھی حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ ہے کرم اللہ وجہ الکریم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت جناب ابو طالب کی کثیر اولاد کو دیکھا تو ان کے بچوں کی کفالت اپنے ذمہ لی، تو یہ شیر خدا ہیں جو پروردائے آغوش مصطفیٰ ہیں۔ ہمارے آقا کی تربیت میں یہ پل کے بڑے ہوئے، اسی لیے جب ابتدائے اسلام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رؤسائے قریش کے سامنے اسلام کی دعوت دی تو آپ کھڑے ہو کے عرض کرتے ہیں میری پتلی ٹانگیں ہیں لیکن میں آپ کی اس دعوت پہ لبیک کہتا ہوں، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ اور پھر حضرت ملکہ فردوس برین، نور چشم رحمت للعالمین، سیدہ کائنات، سیدۃ نساء اہل الجنہ، حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر بھی ہیں اور ہمارے آقا کے داماد بھی ہیں۔ کئی نسبتیں جو آپ کی ذات میں پائی جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وبارک وسلم کے ساتھ ہر محاذ میں، ہر جنگ میں مولا علی ساتھ ہیں سوائے تبوک کے۔ بدر میں ساتھ ہیں، احد میں، خندق میں، کئی مارکوں میں آپ نے بے پناہ شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ اس لیے آپ کی ذوالفقار حیدری کی مار تھی کہ پھر کوئی بڑے سے بڑا کافر بھی آپ کے سامنے کھڑا نہ ہو سکا۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم جب چادر تطہیر میں لیا جاتا ہے تو آپ کی ذات کو بھی لیا جاتا ہے، اور جس وقت مباہلے کا چیلنج ہوا، ہمارے آقا نے جن ہستیوں کو ساتھ لیا ان میں ایک نام حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ہے۔ گرامی کے حضرات، حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی جہاں تاریخ اسلام میں بہت اہمیت ہے، وہیں آپ کی بہادری اور خاص طور پہ آپ کا خیبر کے مقام پر اس کی فتح کے لیے جو کردار ہے وہ جلی حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ ان پاک ہستیوں کا جو ذکر ہم کرتے ہیں، اس کا مقصد صرف ان کا ظاہری طور پر ذکر نہیں ہوتا بلکہ ان کی زندگی کو اپنانا اصل یہ ہمارا مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم ان کی زندگی کے بنیادی اصول کو نہ اپنا سکے تو اس کا مطلب ہے کہ صرف پھر باتوں تک تو ہم ہوں گے، عمل کے لحاظ سے پھر ان کی زندگی کے وہ گوشوں سے ہم محروم ہو جائیں گے۔ مثلا عصر کی نماز حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ادا فرمانے کے بعد حضرت شیر خدا ان کے زانوں پہ سر رکھ کے ہمارے آقا وحی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ جناب شیر خدا اسی حالت میں تھے کہ عصر کی نماز کا وقت چلا گیا، آپ غمگین ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہو کر جو دعا کی اور ہاتھ اٹھائے، اللہم ان علی فی طاعتک و طاعت رسولک،
یا اللہ علی تیری اطاعت میں بھی تھا اور تیرے محبوب کی اطاعت میں بھی تھا، فردد علیہ الشمسا، یا اللہ علی کی قضا نہ ہو، اس کو ادا کر دیجئے۔ سورج کو پلٹا دیا۔ اب شیر خدا جناب علی المرتضیٰ، آپ کی تو ایک بھی قضا نہ ہو، اور اگر آج علی علی کرنے والے کی آج ایک بھی ادا نہ ہو، اس کا مطلب کہ یہ تو صرف نعرے ہی ہیں۔ شیر خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی بھی کوئی نماز پھر قضا نہ ہو۔ خالی کیک کاٹنے سے تو حضرت علی نہیں راضی ہوں گے، نہ بنگڑے ڈالنے سے وہ راضی ہوں گے۔ ہم نے اصل میں اس چیز کو صرف اور صرف چند چیزوں کے سیلیبریٹ کرنے سے سمجھ لیا ہے کہ شاید اس سے شیر خدا راضی ہوتے ہیں۔ مولا المسلمین حضرت شیر خدا تو وہ ہیں کہ جو رکاب میں پاؤں ڈالیں، پہلے پاؤں سے دوسری رکاب میں پاؤں جانے سے پہلے پورے قرآن کی تلاوت فرما لیتے ہیں۔ حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کی خوشیاں منائیں، آپ جشن منائیں، اس میں کوئی بات نہیں، لیکن ان کی سیرت کو بھی اپنائیں۔ یعنی خالی صرف نعرے لگا لینے سے تو ہم محب علی نہیں نہ بن سکتے۔ تو ان کا تو ایک پاؤں سے دوسرا پاؤں رکاب میں جائے تو پورا قرآن ختم ہو جائے، اور یہ کبھی قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو اس طرح حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، صرف اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی پروگرام کر لینا یا اس طرح، حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کو اپنانا، اصل یہ مقصد ہوتا ہے ان پاک ہستیوں کے دن منانے کا۔ پھر آپ اس روحانیت کو بھی محسوس کریں گے جو حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنے روحانی تصرف سے آپ کو عطا فرمائیں گے، کیونکہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے عالم ہیں، جو علم اور حکمت کا دروازہ ہیں، ان کی شان تو یہ ہے کہ سرکار فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، وانا دار الحکمت وعلی بابھا، اور میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ سرکار نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور دعا کی، اللہم املا قلبہ علما و فہما و حکما و نورا، یا اللہ علی کے سینے کو علم سے، عقل سے، دانائی سے اور حکمت اور نور سے بھرپور فرما دے۔ دعا ہوئی تو سرکار کی دعا کا صدقہ حضرت شیر خدا کے سامنے کوئی مسئلہ آتا تو آپ اس کو حل کرتے۔ اس لیے جناب حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم اپنی علمی لیاقت کو کئی مرتبہ اس کو ظاہر فرماتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں آپ مجھ سے پوچھئے قرآن کی آیات کے بارے میں۔ حضرت شیر خدا اس کی تفسیر فرماتے، قرآن کے ظاہر و باطن کے آپ عالم تھے۔ اسی لیے صحابہ کرام جس وقت کوئی بھی معاملہ ہوتا تو حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم ان کو سامنے رکھتے، ان سے فیصلہ کرواتے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں لولا علی لہلک عمر، اگر آج علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس کے بارے میں مورخین نے لکھا ایک فیصلہ آپ کرنے لگے تو آپ کی رائے اور تھی، تو جناب شیر خدا تشریف لے آئے، کہا جی اس مسئلے میں آپ بتائیے، تو حضرت شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز میں وضاحت کی تو فاروق اعظم پکار اٹھے کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتے۔ اس انداز میں آپ مسائل کے حوالے سے ذکر فرماتے۔ آپ سے تقریباً 586 احادیث مبارکہ مروی ہیں، اور حضرت شیر خدا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چونکہ قرب میں رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دیا کہ منافق آپ سے بغض رکھے گا، مومن علی سے پیار کرے گا۔ ایمان کا کرائیٹیریا اور معیار بھی متعین کر دیا کہ جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ حضرت علی سے محبت کرنے والے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں سرکار نے یہ بھی کہا، اے علی تیری ذات میں تمثیل عیسیٰ ہے،
تمثیل عیسیٰ کا مطلب کیا ہے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ لوگ تو ان کی شان کو حد سے بڑھانے لگے کہ ان کو خدا کہہ دیا یا خدا کا بیٹا کہا، اور کچھ گھٹانے لگے نعوذ باللہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی والدہ پہ تہمت لگانے لگے اور ان کو ان کے درجے سے گرانے لگے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جو دو طرح کے گروپ بنے، ایک حد سے بڑھانے والے وہ بھی گمراہ ہو گئے، ایک حضرت عیسیٰ کی شان گھٹانے والے وہ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو سرکار نے مثال دے کے کہا، سمبولیکل سمجھایا کہ اے علی، تیری ذات میں بھی تمثیل عیسیٰ ہے، کچھ ہوں گے تیری حد سے بڑھانے والے وہ بھی غلط ہو گئے، اور کچھ ہوں گے تیری گھٹانے والے تو وہ بھی غلط۔ اللہ تعالیٰ نے اس مقام پر جو صحیح عقیدہ اور نظریہ عطا کیا وہ حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کے بارے میں اہل سنت و جماعت کو عطا کیا۔ ہم وہی عظمت اور شان مانتے ہیں جو ان کی ہے، نہ حد سے بڑھانے والے نہ ان کی گھٹانے والے۔ اسی لیے یہی مقام، یہی مرتبہ، یہی عظمت اور یہی شان اہل سنت کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا۔ اور پھر آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل کے اصل ہیں۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم 40 ہجری کو 17 یا 19 رمضان کو فجر کی نماز کی طرف جا رہے تھے کہ آپ پہ حملہ ہو گیا، اور اس حالت میں آپ شدید زخمی ہو گئے۔ 21 رمضان المبارک کی رات کو آپ نے جام شہادت نوش فرمایا۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 586 احادیث کے راوی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے سیکھنے والا جو بہت سا علم ہے وہ آپ نے امت تک منتقل فرمایا۔ اس لیے آج کا دن 21 رمضان المبارک ہم سب کو حضرت شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی عظیم شہادت کی یاد کے ساتھ ساتھ ان کے طریقہ کار اور ان کی سیرت کو اپنانے کا ایک بہترین موقع فراہم کرتے ہیں۔ آئیے جس طرح حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم چھوٹی سی عمر میں ہیں، ہمارے آقا کی دعوت پہ لبیک کہہ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، عرض کرتے ہیں پیارے آقا میری پتلی ٹانگیں ہیں لیکن میں اس حالت میں بھی آپ کا ساتھ دوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے کیونکہ رؤسائے قریش کے مجمع میں ایک ہی آواز آئی، وہ آواز حضرت علی مرتضیٰ کی تھی۔ آج کے نوجوانوں کے لیے یہ پیغام ہے، اگر یہ جذبہ شیر خدا کا ہے، ہم اگر ان کو مانتے ہیں تو جذبہ ہمارے دلوں میں بھی ہونا چاہیے، ہم اسی طرح اسلام کی عظمتوں کو اور ان محبتوں کو اپنے دل میں جگا دیں۔ گرامی کا حضرات، آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آخری عشرے کی آج ہم نے